ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج لوگ اذان کی حرمتی کرتے ہیں، اذان کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ ایک عورت کا قصہ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کے پاس پہنچا۔ حضرت نے کیا کہا سنیے۔ ایک صاحب کے آپس میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، زار و خطر لڑ رہے تھے، شوہر اور بیوی کے درمیان کسی چیز کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے تھے۔ جھگڑے ہوتے 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 آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس کے درمیان اذان ہونا شروع ہو گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو بیوی اور شوہر کے لیے ضروری تھا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ شوہر نے کہا کہ جی اذان ہو رہی ہے، اذان کا ادب اور احترام کرو، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے، اس کا ادب اور احترام کرو۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اذان ہو رہی ہے، شوہر سے لڑ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ایسے ویسے فلاں فلاں جملے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے۔ اذان ہونے کے بعد پھر شوہر نے کہا ارے اللہ کی بندی اب تو خاموش ہو جا، اذان ہو رہی ہے۔ وہ بیوی نے اذان کے بعد اپنے شوہر سے کہا ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں یہ ایک بمڑیا لگا گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ اذان کے جملوں کو بکواس کہہ رہی ہے۔ ایک مسلمان خاتون یہ کہہ رہی ہے۔ میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اپنے شوہر سے بیوی کہہ رہی ہے اذان ہو رہی ہے، اذان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیوی کہنے لگی، بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کہنے لگی ارے یہ کیا جی بمڑی ابھی کیا جی مؤذن صاحب کو ملا سو اذان دینے کے واسطے ٹائم ہوا۔ آج کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ اتنا کہنا تھا، شوہر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہہ رہی ہے یہ بکواس ہے، یہ بمڑی ہے، اسی وقت میں یہ اذان دینا چاہیے تھا۔ بزرگان محترم، ایک نوجوان آ کر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے پوچھتا ہے حضرت میری بیوی نے اس طرح کہا، حضرت اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی کو کلمہ پڑھائیے، اس لیے کہ جو اذان کے اندر جملے کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں بکواس کہہ رہی ہے۔ ارے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اذان کے جملوں کو بکواس کہہ رہی ہے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ ارے اذان کے اندر کتنے بڑے بڑے جملے کہے جاتے ہیں، ایک ایک جملے پر اگر ایک ایک جمعہ عرض کرتا چلوں تو وقت ناکافی ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ یہ بکواس ہے۔ حضرت نے کہا، وہ نوجوان پوچھنے لگا حضرت اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد تجدید نکاح کرائیے۔ اذان کی بے حرمتی آج ہو رہی، کفر کے قریب لوگ پہنچ رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، میں نے خود ابھی 3 دن پہلے چارشمبے کا واقعہ ہے، میں اپنے مدرسے سے نکل کر اسی لیے میں اس عنوان کو تلاش کیا کہ چارشمبے کو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور میں نے سوچ لیا کہ اس جمعہ میں اذان کی فضیلت ہی پر عرض کروں گا۔ بالکل اذان ہونے سے 2-3 منٹ پہلے میں نکل رہا تھا، اذان شروع ہو گئی۔ اذان شروع ہوتی میری نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی، بالکل میرے مدرسے کے بازو ایک دکان ہے۔ اذان کا پہلا جملہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے جملے کے بعد اس نے سگریٹ کو خریدا اور اپنے زبان میں منہ میں رکھا اور سلگا کر دم مار رہا ہے۔ یہ اذان کی بے حرمتی نہیں تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ صرف کتابوں کو پڑھ کر کتابوں کے واقعات کو بیان کرنا یہ عالم کی شان نہیں ہوتی میرے پیاروں۔ حالات پر روشنی ڈالنا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالات کو دیکھ کر حالات کے مطابق بیان کر کر لوگوں کو آگاہ کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اذان سن رہا ہے اور منہ میں سگریٹ رکھ کر وہ سلگا رہا ہے، سوچو اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا ناپسند لگا ہوگا، اللہ اس بندے سے کتنے ناراض ہو گئے ہیں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بزرگان محترم، اذان کا ادب اور احترام انتہائی ضروری ہے۔ اذان سیکھنا چاہیے۔ کون کون سیکھیں گے اذان؟ آج مجھے بتائیے۔ سب سیکھیں گے، میں بھی سیکھنا ہے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے بھی اذان سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور اذان کے بعد جو جملے ہوتے ہیں، کون سے جملے کہنا چاہیے، اس کے جواب میں یہ بھی آج سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی